بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد مبدع انطقا، مبدع ابداع سے ہے، ابداع کا معنی ہوتا ہے اثر نو بغیر نمونہ کے کسی چیز کو پیدا کرنا۔ اور انطقا میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، قوت گویائی عطا کی زبان مقال یا زبان حال کے ساتھ، اور دوسرا مطلب ہے انطقا ادراک کی قوت عطا فرمائی، قوت ادراک عطا فرمائی موجودات کو۔ بآیات وجوب وجودہ وشکر منعم اخرق المخلوقات فی بحار افضالہ وجودہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور سخاوت کو تشبیہ دی ہے پانی کے ساتھ، تو افضال اور جود کا ذکر استعارہ بالکنایہ ہوا۔ پانی کے لوازمات میں سے سمندر ہیں تو بحار کا ذکر استعارہ تخیلیہ ہوا، اور پانی کے مناسبات میں سے اغرق اغراق ہے ڈبونا، تو اغرق کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ فضل اور سخاوت کو تشبیہ دی پانی کے ساتھ، تو افضال وجود کا ذکر استعارہ بالکنایہ ہے، اور پانی کے لوازمات میں سے سمندر ہیں تو بحار کا ذکر استعارہ تخیلیہ ہے، اور پانی کے مناسبات میں سے ڈبونا ہے تو اغرقہ کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہے۔ تلألأ فی ظلم اللیالی انوار حکمتہ الباہرہ، حکمت کو تشبیہ دی سورج کے ساتھ، تو حکمت کا ذکر استعارہ بالکنایہ ہوا۔ سورج کے لوازمات میں سے انوار ہیں تو انوار کا ذکر استعارہ تخیلیہ ہوا، اور سورج کے مناسبات میں سے چمکنا ہے تو تلألأ کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ حکمت کو تشبیہ دی سورج کے ساتھ، تو حکمت کا ذکر استعارہ بالکنایہ۔ سورج کے لوازمات میں سے انوار ہیں تو انوار کا ذکر استعارہ تخیلیہ، اور سورج کے مناسبات میں سے چمکنا ہے تو تلألأ کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہو جائے گا۔ واستنار علی صفحات الایام آثار سلطنتہ القاہرہ، سلطنت کو تشبیہ دی ہے ایسی چیز کے ساتھ کہ جس کا ظاہر و باطن ہو، تو سلطنت کا ذکر استعارہ بالکنایہ ہوا۔ جس چیز کا ظاہر و باطن ہو اس کے لوازمات میں سے چہرے ہیں تو صفحات کا ذکر استعارہ تخیلیہ ہوا، اور مناسبات میں سے چمکنا ہے تو استنارہ کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ سلطنت کو تشبیہ دی ایسی چیز کے ساتھ کہ جس کے لیے ظاہر و باطن ہو، تو سلطنت کا ذکر استعارہ بالکنایہ ہوا، اور اس کے مناسبات میں لوازمات میں سے چہرے ہیں تو صفحات کا ذکر استعارہ تخیلیہ ہوا، اور مناسبات میں سے چمکنا ہے تو استنارہ کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ اظہرت ریاضها ونشکرہ علی ما اعطانا من نعماء اطرحت حیاضها، نعمتوں کو تشبیہ دی باغ کے ساتھ، تو نعماء کا ذکر استعارہ بالکنایہ ہوا، اور باغ کے لوازمات میں سے حوض ہیں تو حیاضها کا ذکر استعارہ تخیلیہ ہوا۔ مناسبات میں سے ان حوضوں کا بھر جانا ہے، باغ کا بھر جانا ہے، تو اطرحت کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ نعماء نعمتوں کو تشبیہ دی باغ کے ساتھ، تو نعماء کا ذکر استعارہ بالکنایہ، اور حیاض باغ کے لوازمات میں سے حوض ہیں تو حیاض کا ذکر استعارہ تخیلیہ ہوا، اور باغ کے مناسبات میں سے بھر جانا ہے، پانی سے بھر جانا، تو اطرحت کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہو جائے گا۔ وَنَسْأَلُهُ أَن يُفِيضَ عَلَيْنَا مِن زَلَالِ ہدایتہ، ہدایت کو تشبیہ دی حوض کوثر کے ساتھ، تو ہدایت کا ذکر استعارہ بالکنایہ ہوا۔ حوض کوثر کے لوازمات میں سے میٹھا ہونا ہے تو زلال کا ذکر استعارہ تخیلیہ ہوا، اور مناسبات میں سے اس کا بہانا ہے تو ان یفیض کا ذکر استعارہ ترشیحیہ۔ ہدایت کو تشبیہ دی حوض کوثر کے ساتھ، تو ہدایت کا ذکر استعارہ بالکنایہ ہوا۔ حوض کوثر کے لوازمات میں سے اس کے پانی کا میٹھا ہونا ہے تو زلال کا ذکر استعارہ تخیلیہ ہوا، اور مناسبات میں سے بہانا ہے تو ان یفیض کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہو جائے گا۔ وَيُوَفِّقَنَا لِلْعُرُوجِ إِلَى مَعَارِجِ عِنَایَتِهِ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو تشبیہ دی محل کے ساتھ، تو عنایت کا ذکر استعارہ بالکنایہ ہوا۔ محل کے لوازمات میں سے سیڑھیاں ہیں تو معارج کا ذکر استعارہ تخیلیہ ہوا، اور اس کے مناسبات میں سے چڑھنا ہے، سیڑھیوں پر چڑھنا، تو عروج کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو تشبیہ دی محل کے ساتھ، تو عنایت کا ذکر استعارہ بالکنایہ، محل کے لوازمات میں سے سیڑھیاں ہیں تو معارج کا ذکر استعارہ تخیلیہ ہوا، اور مناسبات میں سے ان سیڑھیوں پر چڑھنا ہے تو عروج کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ وَأَن يُخَصِّصَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا أَشْرَفَ الْبَرِيَّاتِ بِأَفْضَلِ الصَّلَوَاتِ وَآلَهُ الْمُنْتَجَبِينَ، آل اصل میں اعلن تھا، دوسرے حمزہ کو باقاعدہ آمنہ الف کیا تو آل ہو گیا۔ آل اور اہل میں فرق یہ ہے کہ اہل کا اطلاق عام ہے، اشراف پر بھی ہوتا ہے، غیر ذوی الاشراف پر بھی ہوتا ہے، جبکہ آل کا اطلاق صرف اشراف پر ہوتا ہے،
خواہ وہ شرافت دنیاوی ہو یا اخروی ہو، دنیاوی ہو جیسے آل فرعون اور اخروی ہو جیسے آل موسیٰ۔ اصحاب، صحابی کی جمع صحابی وہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں وفات ہو گئی ہو۔ یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابہا دررن، بے شک چمکدار ترین موتی، بہترین موتی، تنظمو جو پروئے جاتے ہیں بیان کے پوروں کے ساتھ، و ازہر زہرین اور شگوفہ دار بہترین پھول، تنثرو جو بکھیرے جاتے ہیں، فی اردان الاذہان ذہنوں کے آستینوں میں، حمد و مبدعین از سر نو پیدا کرنے والے کی حمد ہے، انتقا جس نے قوت گویائی دی موجودات کو، بے آیات وجوب وجود ہی اپنے سخاوت کے وجود کی نشانیوں کے ساتھ، و شکر و منعم اور انعام کرنے والے کا شکر ہے، اغرقا جس نے ڈبو دیا مخلوقات کو اپنے فضل اور اپنی سخاوت کے سمندروں میں، تلألأ چمک اٹھے راتوں کے اندھیروں میں اس کی ظاہر حکمت کے انوار، اور وستنارا اور چمک اٹھے ایام کے چہروں پر، آثارو اس کی غالب سلطنت کے آثار، نحمدہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں ان نعمتوں پر جو اس نے ہمیں دی ہیں، ازہرت ریاضہا کہ شگوفہ دار ہو گئے جن کے باغیچے، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، اطرعت حیاضہا جن کے حوض بھر دیے گئے، اور ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ بہائے ہم پر من زلال ہدایت ہی اپنی ہدایت کا میٹھا پانی، ویوفقنا اور ہمیں توفیق دے اپنی مہربانی کی سیڑھیوں کی طرف چڑھنے کی، وان یخصصا اور یہ کہ خاص کریں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اشرف البریات جو مخلوقات میں سے اشرف ہیں، بافضل الصلوات افضل رحمتوں کے ساتھ، اور آپ کی منتخب آل کو، و اصحابہ اور آپ کے برگزیدہ صحابہ کو، باکمل التحیات کامل ترین سلاموں کے ساتھ۔